کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناظرین میدان کربلا میں پہنچ چکے ہیں۔ یہی وہ میدان ہے جس کی نسبت سے آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا کہ آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک گروہ اس میدان میں شہید ہوگا جس پر زمین و آسمان روئیں گے۔ چونکہ میدان کربلا اور سبط رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت کے بارے میں ناظرین بشارتیں پہلے ہی دی جا چکی تھیں، اس لیے یقیناً حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا پہنچتے ہی ایک دفعہ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین یقیناً یاد آ رہے ہوں گے۔ بچپن کے زمانے کی یادیں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی بشارتیں یقیناً آپ کی نگاہوں کے سامنے آ گئی ہوں گی۔ اس سفر کی یاد آئی ہوگی جس میں آپ اپنے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت میں مقام کربلا سے گزرے تھے، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ یہاں حسین بے انتہا بے کسی کے عالم میں شہید کر دیا جائے گا۔ پھر آپ سے سوال کیا کہ بیٹا تم اس وقت کیا کرو گے؟ بڑی توجہ طلب بات ہے ناظرین، ایک طرف مولا کائنات ہے اور دوسری طرف امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ ذرا تصور کیجئے، چشم تصور سے ذرا اس بات کو محسوس کیجئے کہ بچپن میں امام علی مقام سے مولا کائنات یہ سوال کر رہے ہیں اس زمین سے گزرتے ہوئے کہ اس وقت تم کیا کرو گے؟ اب جواب کیا دیا ذرا سنیے۔ فرماتے ہیں کہ بڑی سعادت مندی کے ساتھ آپ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں صبر کروں گا۔ ناظرین کرام، داستان کربلا اگر آپ حقیقی نگاہ سے دیکھیں نا، چھوڑ دیجئے اس وقت عشق کی نگاہ کو، حقیقی نگاہ سے دیکھیں تو وہ صبر و استقامت کی ایک داستان ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنے والد گرامی کے ساتھ یہ مکالمہ یاد دلاتا ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ بھی کچھ اسی قسم کا تھا ناظرین۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے فرمایا تھا کہ بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا کہ جو آپ کا حکم ہو میں حاضر ہوں، انشاءاللہ آپ مجھے صابر و شاکر پائیں گے۔ ڈاکٹر صاحب کیسی خوبصورت اور کمال مماثلت ہے، ابھی دیکھیں قرآن کریم نے اس واقعے کو ناظرین یوں بیان کیا ہے کہ پھر جب پہنچا اس کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو کہا اے بیٹے میں دیکھتا ہوں خواب میں کہ تجھ کو ذبح کرتا ہوں، پھر کیا کہتے؟ بولا ابا جان آپ کر گزریے جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ناظرین کس درجے عجیب مماثلت ہے اس معاملے میں، اور کیوں نہ ہو میں تو ایک جملہ ادا کرنا چاہتا ہوں صاحب اس موقع پہ، اور یہ عشقیہ جملہ بھی ہے، یہ محبت سے لبریز جملہ بھی ہے، اور یہ حقیقی جملہ بھی ہے۔ مماثلت اس لیے ہے کہ ایک طرف کعبے کو بنانے والے تھے اور دوسری طرف کعبے کو بچانے والے تھے، تو مماثلت کیسے نہ کہ ایک طرف ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے شہری بھائی کعبے کی بنیاد رکھی تھی نا، تعمیر کیا تھا، اور دوسری طرف جو ہے وہ کعبے کے بچانے والے تھے۔ بلکہ اس سے آگے کا جملہ ادا کر دیتا ہوں، میرے بزرگوار یہاں موجود ہیں، اگر غلط کہوں تو کان پکڑ لیجئے گا، کہ جب ہم کسی کو بلڈ دیتے ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں تو بلڈ میچ ہونا چاہیے نا، میچ ہونا چاہیے نا شہری بھائی، بغیر میچ کیے تو نہیں دے سکتے۔ اب بات یہ ہے کہ دین اسلام کو، اس کی عمارت کو خون کی ضرورت تھی، پوری کائنات میں دیکھا گیا صاحب یہ کون سا خون ہے جو میچ کر جائے دین اسلام کی عمارت کے ساتھ، تو کوئی اور خون نہیں تھا، وہ خون صرف مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آل کا تھا جو دین اسلام کی بنیادوں میں ڈالا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام کس درجے یہ مماثلت ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوابات میں، اور کیوں نہ ہو کہ ظاہر ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے بدلے جو فدیہ دیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ سورہ صافات کی آیت نمبر 107 اور 108 میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے فدیے میں دے کر اسے بچا لیا، اور ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے فدیے اور اس آزمائش کی تکمیل حضرت امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دشت کرب و بلا میں شہادت سے ہوئی۔ اس حقیقت کو بے حد خوبصورت انداز میں ناظرین کچھ اس انداز سے بیان کیا گیا، اور یہ دو مصرے سبھی پڑھتے ہیں کہ غریب و سادہ و رنگی ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ ناظرین کرام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے رفقا کے ساتھ اسی داستان حرم کی تکمیل کے لیے میدان کربلا میں خیمہ زند تھے۔ پھر اب بات یہ ہے کہ جب آپ کربلا کے قریب جانا شروع ہوتے ہیں نا ناظرین، جس وقت آپ تصور میں کربلا کے قریب جانا شروع ہوتے ہیں تو ذہن میں یہ رکھیے گا کہ یہ داستان، یہ واقعہ
یہ سانحہ، یہ شہادتیں، یہ ہم جیسے عام لوگوں کی شہادتیں نہیں ہیں ناظرین، یہ واقعات ہم جیسے عام لوگوں کے واقعات نہیں ہیں، یہ خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واقعات ہیں، ساقی کوثر کے خانوادے کے، کہ جن کے دست مبارک سے کوثر کا جام پینے کے لیے ہر شخص تڑپے گا۔ ہم تو تڑپیں گے، وہ بھی تڑپیں گے جو حسینی لشکر میں تھے، اور وہ بدنصیب بھی تڑپیں گے جو کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی جو ہے ان کے دل سخت ہو چکے تھے اور امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں پہچان رہے تھے۔ تو چشم فلک نے منظر بھی دیکھا کہ ابن زیاد کے حکم پر ساقی کوثر کے نواسے اور ان کے رفقا پر پانی کو مکمل طور پہ بند کر دیا گیا۔ بالآخر 61 ہجری 9 محرم الحرام جمعرات کا دن یعنی آج کا دن آ پہنچتا ہے۔ یزیدی فوج ابن سعد کی قیادت میں حملہ کرنے کے لیے قافلہ حسینی کے خیموں کے قریب پہنچتی ہے ناظرین۔ حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ، میں انہیں، میری بساط نہیں ہے کہ میں ان کے بارے میں کیا عرض کروں، لیکن میں ایک جملہ محبت میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب بھی حضرت مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے یہ کہنا چاہیے کہ اگر صاحبان کربلا کوئی تھے تو مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، کہ وہ ایسا تھا کہ جیسے تپتی صحرا کی سرزمین پہ جو ہے وہ ایک صاحبان کی سی حیثیت رکھتے تھے کہ ہر طرف جو ہے چچا عباس چچا عباس چچا عباس کی آوازیں بلند ہوا کرتی تھی۔ تو بالآخر ناظرین ظاہر ہے یہ آمنا سامنا ہوا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ سواروں کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں اور اس کا جو ارادہ تھا وہ ان سے دریافت کرتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد آ کر آگاہ کرتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں سے کہو کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں تاکہ اس رات، اب یہ جملہ ناظرین میں نے ابتدا میں بھی اس کی وضاحت کی تھی، میں پھر وضاحت کیے دیتا ہوں۔ تاریخ تو لکھتی ایسی ہے کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دے دیں، لیکن اس کی وضاحت بہت ضروری ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس آخری رات میں ہم اچھی طرح نمازیں پڑھ لیں۔ یہ جو مہلت مانگی جا رہی ہے نا ناظرین، یہ یزیدی لشکر سے ڈر کے نہیں مانگی جا رہی، یہ اس فوج سے ڈر کے نہیں مانگی جا رہی، خوف 22,000 لشکر کا نہیں ہے، بات کچھ اور ہے۔ بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ایک تو نمازیں پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں، توبہ و استغفار کر لیں۔ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ مجھے نماز، تلاوت اور توبہ و استغفار سے بے حد قلبی تعلق ہے۔ اور دوسری بات جو میں کہنا چاہتا ہوں ناظرین، جو میں نے ابتدا میں کہی تھی، میں پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دراصل وہ یزیدی لشکر کو سوچنے کا موقع دے رہے تھے کہ ایک بار پھر پہچان لو، دیکھ لو، اتمام حجت ہو رہی ہے، اتمام حجت جو میں کر رہا ہوں اس کو سمجھ لو کہ میں کون ہوں، میں کس کا نواسا ہوں، میں کس کا جگر گوشہ ہوں، میں کس کا نور نظر ہوں۔ اور پھر وہی بات ہے ناظرین، یہ جو موقع ملا ہے اس میں ایک اور اس کا پہلو یہ ہے کہ یزیدی لشکر تو واصل جہنم ہوگا، وہ تو اپنی جگہ، لیکن ایک کردار ایسا ہے جو جنت اور دوزخ کے بین بین چل رہا ہے، اس نے پلٹ کے امام علی مقام کے قدموں میں آنا ہے۔ میرا عشق یہ کہتا ہے کہ وہ ایک رات کی مہلت اس کو بھی دی تھی کہ حر نے پلٹ کے اس لشکر میں آنا ہے جو حسینی لشکر ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابن سعد کے دستے سے کہا کہ ہمیں ایک رات کی مہلت دو تاکہ ہم ایک رات کچھ عبادت کر لیں۔ ابن سعد نے یہ بات مان لی اور واپس پلٹ گیا۔ ناظرین کرام، چشم تصور سے ذرا میدان کربلا کے ان روح فرسا لمحات کو دیکھیے اور دلوں پر ہاتھ رکھ کر ذرا اس وقت کی نزاکت کو محسوس کیجیے، اور پھر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ پر غور کیجیے کہ کس قدر کٹھن حالات میں مگر کیا طلب کیا جا رہا ہے۔ طلب یہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کے حضور سر و سجود ہونا چاہتے ہیں اور جبین نیاز کو ایک بار پھر اس کے آگے خم کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے واپس آ کر بتایا کہ ایک دن کی مہلت مل گئی ہے۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر میں اپنی شدید بیماری کے باوجود بھی ناظرین شریک تھے۔ آپ سے روایت ہے کہ میرے والد نے دن ڈھلنے کے بعد اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کے سامنے تقریر کی۔ میں اگرچہ بیمار تھا پھر بھی وہاں چلا گیا تاکہ ان کی باتیں سن لوں۔ آئیے ناظرین اب ذرا سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شب عاشور میں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خطبہ ارشاد فرمایا۔ یہ وہ خطبہ ہے ناظرین کہ جس کو بیان کرنے والے، جملہ مجھے کہنے دیجئے، بیان کرنے والے امام الوفا تھے۔ بھائی مولا عباس کو شہنشاہ وفا کہا جاتا ہے نا، شہنشاہ وفا، کبھی بھی بھائی کہہ کے نہیں پکارا، آقا کہہ کے پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا۔ باب الحوائج ہیں، قمر بنی ہاشم ہے صاحب۔ بات یہ ہے کہ بی بی سکینہ تو ہر وقت چچا عباس کہتی تھی نا، دوسری کوئی بات ہی نہیں تھی۔ تو بات یہ ہے کہ وہ شہنشاہ وفا ہیں، لیکن امام الوفا ہیں، اس لیے کہ اللہ سے وفا اگر کسی نے کی ہے میدان کربلا میں تو امام علی مقام نے کی ہے۔ اپنے نانا سے اگر وفا کی ہے، ان کے دین سے وفا کی ہے تو امام علی مقام نے کی ہے۔ تو امام الوفا آج خطبہ دینے والے ہیں، اور یوں کہیے کہ غلامان امام الوفا وہاں موجود ہیں جو خود وفا کے مینارے ہیں۔ اب وہ اس خطبے کو سن رہے ہیں، اور خطبہ کیا ہے سنیے کہ میں بہترین طریقے سے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں
میں عافیت اور مصیبت دونوں میں اس کی حمد کرتا ہوں۔ اے اللہ میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے ہمیں قرآن سکھایا، ہمیں دین اور اس کے احکام کی سمجھ عطا کی، ہمیں آنکھیں اور کان اور دل دیے، ہمیں شرک کی آلودگی سے پاک رکھا، ہمیں نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا کی۔ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ، اب جملہ کیا دیکھیں، ناز ہوتا ہے اپنے وفاداروں پر، جیسے ناز تھا میرے سرکار کو اپنے وفاداروں پر، اور کیا بدر کی اور کیا کربلا کی مماثلت ہے یہاں پر، ذرا سنیے کہ جملے کیا آ رہے ہیں، کہ یہ حقیقت ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ با وفا، اپنے عزیزوں سے زیادہ صالح اور مہربان عزیزوں سے واقف ہوں، کسی اور کے میں عزیزوں سے واقف نہیں ہوں، یعنی میں اپنے ساتھیوں سے زیادہ با وفا کسی اور کو نہیں جانتا۔ اور وفا کا کیا عالم تھا ڈاکٹر صاحب؟ آپ جانتے ہیں کہ بدر کے مقام پہ جس وقت سرکار علیہ السلام نے خطبہ ارشاد فرمایا جانے سے پہلے تو تمام صحابہ نے یہ پکار کے کہا کہ یا رسول اللہ آپ جہاں جائیں گے ہم آپ کے ساتھ سمندر میں جائیں گے، آپ کی جان سے پہلے اپنی جانوں کو نثار کریں گے۔ اور یہی معاملہ یہاں پر امام علی مقام کا تھا کہ جس وقت جملے ادا ہو رہے ہیں اور اس کے بعد جو جملے آتے ہیں وہ یہی آتے ہیں کہ اے امام ہم اپنا سب کچھ آپ پر نچھاور کرنے کو تیار ہیں، ہم اس زندگی کو قبول نہیں کریں گے جو آپ کے بعد ہمیں ملے۔ اب کیا فرماتے ہیں آگے سنیے، فرماتے ہیں کہ اللہ تم سب کو جزائے خیر دے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس لشکر سے ہماری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ دیکھیں اب امام ذہنی طور پہ تیار کر رہے ہیں، اب جس جنگ کا سامنا ہے، جس لشکر کا سامنا ہے، جس فوج کا سامنا ہے، اس کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہ اب اس لشکر سے ہماری جنگ کا وقت آ گیا ہے۔ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، قربان جائیے امام پر، قربان جائیے، کیا جملے ادا ہو رہے ہیں کہ میں تم سب کو اجازت دیتا ہوں، یہاں سے چلے جاؤ۔ چراغ گل ہو چکا ہے رضوی صاحب، خیام حسینی میں چراغ گل ہو چکا ہے، اندھیرا ہے، کسی کا چہرہ دیکھ بھی نہیں رہے تاکہ وہ کہیں اندر ہی اندر جو ہے کمتری محسوس نہ کرے۔ یعنی عالم یہ ہے امام کا کہ باوقار انداز سے اگر کوئی جانا چاہتا ہے چلا جائے، اس کو شرمندگی بھی نہ ہو۔ چراغ گل ہو چکا، جملے ادا ہوئے کہ تمہیں اجازت دیتا ہوں، تم سب آزاد ہو، کسی پر کوئی پابندی نہیں ہے، تم یہاں سے چلے جاؤ، رات کی تاریکی سے فائدہ اٹھاؤ، جہاں عافیت نظر آئے نکل جاؤ۔ لیکن تاریخ کی اکثر کتابوں میں یہ خطبہ اسی طرح سے درج ہے کم و بیش، مگر کسی کتاب میں یہ نہیں لکھا، آپ جملے سن لیجئے گا، کہ اس موقع پر اس خطبے کے بعد آپ کے اصحاب میں سے کوئی بھی کھڑا ہوا اور اس نے کہا کہ امام میں جانا چاہتا ہوں، نہیں، کسی نے بھی جملہ نہیں کہا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ سن کر سب سے پہلے مولا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر آپ کے بھائیوں، بیٹوں، بھتیجوں اور بھانجوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ کیا ہم اس لیے چلے جائیں کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ خدا ہمیں وہ دن نہ دکھائے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرزندان عقیل سے فرمایا کہ حضرت مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تمہارے لیے کافی ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ چلے جاؤ۔ یعنی امام پھر فرما رہے ہیں کہ چلے جاؤ، وہ جان دینے کو تیار ہے، امام پھر فرما رہے ہیں چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ اے امام ہم آپ کے بعد خدا کی قسم ایسے جینا نہیں چاہتے، یعنی یہ نہیں ہوگا، ہم اپنی جانیں، اپنا مال، اپنے اہل و عیال سب کچھ آپ پر قربان کریں گے اور آپ کے ساتھ مل کر دشمنوں سے لڑیں گے، خدا وہ زندگی نہ دے جو آپ کے بعد ہمیں نصیب ہو۔ فرزندان عقیل کے بعد رضوی صاحب حضرت مسلم بن اوزجہ الاسدی نے کھڑے ہو کر کہا اللہ اکبر، ہم آپ کو چھوڑ کر چلے جائیں تو آپ کے حق کے بارے میں پروردگار کو کیا جواب دیں گے؟ خدا کی قسم ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے، اور اس طرح آپ پر اپنی جان نثار کر دیں گے جس طرح سے نثار کرنے کا حق ہے۔ حضرت سعد بن عبداللہ حنفی نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم ہم اس وقت تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک بارگاہ خداوندی میں یہ ثابت نہ کر دیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ کی اولاد کی کیسی حفاظت کی ہے۔ خدا کی قسم اگر مجھ کو یہ معلوم ہو جائے کہ میں 70 مرتبہ اس طرح قتل کیا جاؤں کہ ہر مرتبہ زندہ جلا دیا جاؤں، تب بھی میں اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہوں، لیکن اس بات کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہوں کہ میں آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلا جاؤں۔ حضرت زہیر بن قین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر کہا کہ خدا کی قسم میں تو چاہتا ہوں کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر قتل کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، اس طرح 1000 مرتبہ زندہ کیا جاؤں اور قتل کیا جاؤں، مگر میرے 1000 بار قتل ہونے کے بعد بھی میں آپ سے جدا ہونے کو تیار نہیں ہوں۔ غرض یہ کہ ناظرین اسی طرح سے ہر رفیق نے آپ پر جان نثاری کا مکمل طور پہ اظہار کیا۔ بات یہ ہے ناظرین کہ یہ رات بڑی عجیب و غریب سی رات تھی، یعنی جتنے بھی جان نثاران موجود تھے سب نے ایک جملہ ادا کیا کہ ہمارے جسم میں خون کا ایک ایک قطرہ بھی آپ کی حکم کی تعمیل میں صرف ہوگا،
امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں یعنی تمام لوگوں کو اجازت دے دی، لیکن کسی نے بھی خطبہ عاشور کے بعد یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کو چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ بات یہ صاحب، میں یہاں پر جملے ادا کر کے بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں کہ شب عاشور ناظرین گزر گئی، اور انسانیت کی تاریخ میں کبھی بھی شب عاشور دوبارہ نہیں آئے گی۔ شب عاشور ایک ہی ہے، شب عاشور ایک ہی تھی، شب عاشور ایک ہی بار آئی، اور شب عاشور اس کے بعد کبھی بھی نہیں آئے گی۔ لیکن شب عاشور ناظرین نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا ان کے رفقا کا جو کردار ہے وہ ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اگر وہ زندہ رہے گا تو یاد رکھیے گا کہ اس کے سامنے یزیدیت بھی زندہ رہے گی، یزیدیت اپنا کام کرتی رہے گی، حسینیت اپنا کام کرتی رہے گی۔ سوال یہ ہے کہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں کس قبیل میں شامل ہونا ہے۔ ہمیں خدا نخواستہ یزیدی قبیل میں شامل ہونا ہے یا حسینی قبیل میں شامل ہونا ہے۔ دونوں قبیلے ہمارے سامنے موجود ہیں ناظرین، اور یاد رکھیے حسینی قبیلے کا فلسفہ یہ ہے کہ جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، جتنی بھی مصیبتیں آ جائیں، اللہ کی رضا کے لیے سر تسلیم خم کر کے ان مصیبتوں کو اس لیے تسلیم کر دیا جائے کہ میرا رب اس سے راضی ہے، اور جس بات پہ رب راضی ہے اس پہ یقیناً ہمیں کبھی بھی سوال نہیں کرنا۔